اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 8واں پارہ اور سورہ انعام کا تھوڑا ہے، اس کے بعد سورہ اعراف آئے گا۔ تفسیر شروع کرتی ہوں۔ اس آیت میں توحید و تفویض کے سب سے اونچے مقام کا پتہ دیا گیا، جس پر ہمارے سید آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے۔ نماز اور قربانی کا خصوصیت سے ذکر کرنے میں مشرکین پر جو بدنی عبادت اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے تصریحاً رد ہو گیا۔ عموماً مفسرین وانا اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اولین مسلمین ہیں، لیکن جب جامع ترمذی کی حدیث کنت نبی و آدم بین روح والجد کے موافق آپ اول انبیاء میں ہیں تو اول مسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ آپ اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں۔ کہا کہ جب دنیا کچھ نہ بناتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یہی لیے اولین بھی آپ ہیں آخرین بھی آپ ہیں، لیکن آئے ہیں سب سے بعد میں، آپ کے بعد کوئی نہ آئے گا نبی۔ تو اولین مسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہاں اولیت زمانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبی یعنی رتبہ آپ کا تقدم رتبی مراد ہو، یعنی میں سارے جہاں کے فرما برداروں کے صف میں نمبر اول اور سب کے آگے ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب مترجم محقق قدس سرا نے ترجمہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں کی جگہ سب سے پہلے فرما بردار ہوں کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہو، کیونکہ محاورات کے اعتبار سے تعبیر اولیت رتبی کے ادا کرنے میں زیادہ واضح۔ واللہ علم، پہلے توحید فی الالوہیت کا ذکر تھا، اب توحید فی الربوبیت کی تصریح فرمائی، یعنی جس طرح معبود اس کے سوا کوئی نہیں، مستعان بھی کوئی نہیں، یعنی مستعان جیسے مدد مانگی جائے، یعنی کہ جس طرح معبود اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویسے ہی مستعان جیسے استعانت جس سے مدد مانگی جائے، مستعان بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعانت یعنی اللہ کے پاس حاجت فریاد یا اللہ سے مانگنا، یہ سب استعانت میں آبا۔ استعانت ربوبیت عامہ پر متفرع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کفار مسلمانوں سے توحید وغیرہ میں جھگڑتے کہتے تھے تم توحید کے راہ چھوڑ کر ہمارے راستہ پر آ جاؤ، اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ۔ وقال الذین کفروا الذین آمنوا اتبعوا سبیلنا بل نحمل خطایاکم۔ عنکبوت رکوع 1، یہاں مطلب عنکبوت کا تھوڑا سا آ گیا آیت، یہاں اس کا جواب دے دیا کہ ہر ایک کا گناہ اسی کے سر ہے، کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بار نہیں اٹھا سکتا، باقی تمہارے جھگڑے اور اختلافات خدا کے یہاں جا کر سب طے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا فیصلہ کی جگہ نہیں، امتحان آزمائش کا گھر ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آگاہ فرمائے، یعنی خدا نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اس کے دیے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے کیسے حاکمانہ تصرفات کرتے ہو، یا تم کو باہم ایک دوسرے کا نائب بنایا کہ ایک قوم جاتی ہے تو دوسری قوم اس کی جانشین ہوتی ہے، یعنی تمہارے آپس میں بےحد فرق کا مدارج رکھا، کیونکہ چنانچہ شکل صورت رنگت لہجہ اخلاق ملکات محاسن مساوی رزق دولت عزت وجہ وغیرہ میں افراد انسانی کے بے شمار درجات ہیں، یعنی ظاہر ہو جائے کہ ان حالات میں کون سا کہاں تک خدا کا حکم مانتا ہے۔ ابن کثیر نے فیما آتاکم سے وہ مختلف احوال و درجات مراد لیا ہے جن میں حسب استعداد لیاقت ان کو رکھا گیا ہے۔ اس تقدیر پر آزمائش کا حاصل یہ ہوگا کہ مثلا غنی حالت غنا ہے،
رہ کر کہاں تک شکر کرتا ہے. آپ فقیر حالت فقر میں کس قدر حد تک صبر کا ثبوت دیتا ہے. وقت الحاظہ بہرحال اس آزمائش میں جو بالکل نالائق ثابت ہوا، حق تعالیٰ اس کے حق میں شدید عقاب جس سے قدر کوتاہی رہ گئی اس کے حق میں غفور اور جو پورا اترا اس کے لیے رحیم ہے. اللہ اپنی رحمت میں ضائع اللہ ایسا کردار ادا کرے جو آپ رحیم رہے. سورۃ انعام مانا اللہ ملک اللہ کے فضل سے سورہ انعام ختم ہوئی. اب سورہ اعراف شروع ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حرج کی تفسیر شک کی ہے. گویا فلا یکن فی صدرک حرج فلا تکن من الممترین کے ہم معنی ہوگا، یعنی پیغمبر جس پر خدا نے اپنی کتاب نازل فرمائی اس کی شان یہ نہیں کہ ذرا سا کبھی کھٹکا یا شک شبہ کتاب کے احکام اخبار کے متعلق اس کے دل میں رہ پائے. دوسرے مفسرین نے الفاظ کو ان کے ظاہر پر رکھا جیسا کہ مترجم محقق نے اختیار فرمایا، یعنی تمام خلائق میں سے چن کر جس پر خدا نے اپنی کتاب اتاری اسے لائق نہیں کہ احمقوں اور معذین کی طعن و تشنیع یا بیہودہ سوالات سے متاثر ہو کر اس کتاب کسی حصہ کی تبلیغ سے منقبض اور تنگ دل ہو. فَلَعَلَّكَ تَارَكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقَ صَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ خود رکو دو. اگر فرض محال خود پیغمبر کے دل میں کتاب اس کے مستقبل کی طرف سے نہایت کامل وثوق و انشراح حاصل نہ ہو تو وہ اپنے فرض انداز و تذکیر کو کس طرح قوت و جرات کے ساتھ ادا کر سکے گا. یعنی کتاب کے اتارنے سے غرض یہ ہے کہ تم ساری دنیا کو اس کے مستقبل سے آگاہ کر دو اور بدی کے انجام سے ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کے حق میں خاص طور پر ایک مؤثر پیغام نصیحت ثابت ہو. آدمی اگر حق تعالیٰ کی تربیت عظیم اپنے آغاز و انجام اطاعت و معصیت کے نتائج پر پوری طرح دھیان کرے تو اس کو کبھی جرات نہ ہو کہ اپنے رب کریم کی اتاری ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر شیاطین انس و جن کی رفاقت میں انہی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. گزشتہ اقوام میں سے جنہوں نے خدا کی کتاب و پیغمبروں کے مقابلہ پر ایسا رویہ اختیار کیا ان کو جو دنیوی سزا ملی وہ آگے مذکور ہے. یعنی جب ان کے ظلم و عدوان اور کفر و عصیان کی حد ہو چکی تو دنیا کی لذات و شہوات منہمک عذاب الہی سے بالکل بے فکر ہو کر خواب و استراحت کے مزے لینے لگے کہ یکایک ہمارے عذاب نے آدھا پہنچا. پھر ہلاکت آفرینوں کے اس دہشتناک منظر ہنگامہ دار گیر میں ساری تن تراک بھول گئے. چاروں طرف سے انا کنا ظالمین کی چیخ پکار کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا. گویا اس وقت انہیں واضح ہوا اور اقرار کرنا پڑا کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تنبیہ فجاء باسنا کی فام مفسرین کے کئی قول ہیں. غالباً مترجم محقق قدس سرا نے اس کو اہلکنا کی تفسیر و تفصیل قرار دیا. جیسے کہا جائے توظف فصل وجہ و ذرائع فلا شخص نے وضو کیا تو دھویا چہرہ ہاتھ وغیرہ. اس مثال میں منہ ہاتھ دھونا وضو کرنے ہی کی تفصیل و تفسیر ہے. اسی طرح یہاں ہلاک کرنے کی تفسیر و تفصیل کیفیت عذاب سے بیان سے ہو گئی. واللہ علم جن امتوں کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے ان سے سوال ہوگا ما جا جب تم المرسلین تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا، اور خود پیغمبر سے پوچھیں گے ما اجب تم کو امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کریے گا، اللہ رسوائی سے بچائیے. یعنی تمہارا کوئی جلیل اور حقیر اور قلیل و کثیر عمل ظاہری باطنی حال ہمارے علم سے غائب نہیں. ہم بلا توسط غیر ذرہ ذرہ سے خبردار ہے. اپنے اس علم ازلی محیط کے موافق سب اگلے پچھلے احوال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے. ملائکۃ اللہ کے لکھے ہوئے اعمال نامے بھی علم الہی کے سر مخلاف نہیں ہو سکتے. ان کے ذریعہ سے اطلاع دینا محض ضابطہ کی مراعات
اور نظام حکومت کا مظاہرہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم کرامن کاتبین جو دونوں کہنے پر جو آپ سب کا اعمال نامہ لکھو، جو اچھائی کرو ہے کرامن کاتبین، جو برائی کرو وہ لکھو. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ایک میرا نظام ہے جو ہم فرشتے سے لکھوانے لگے، لیکن تمہارے ذرے ذرے کو ہم دیکھنے لگے، ذرے ذرے کا حساب میرے علم میں کہ تم کیا کرو کا. ایک ساتھ دنیا میں ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہے تو میں انسان کا سارا ادیو، لیکن اسے بھی ایسا اللہ کے یہاں ہے کہ جو ایک ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے. اللہ اپنے حساب سے محفوظ رکھے. اللہ محاسب نہیں حساب نہیں حساب. اور نظام حکومت کا مظاہرہ، ورنہ خدا اپنے علم میں ان ذرائع کا معذلہ محتاج نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا. جن کے اعمال قلبیہ و اعمال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور جن کا وزن ہلکا رہا وہ خسارہ میں. اللہ محاسب نہیں حساب. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں. ایک ہی کام ہے اگر اخلاص محبت سے حکم شرعی کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور دکھاوے گویا ریس کو کیا یا موافق حکم نہ کیا یا ٹھکانے پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا. آخرت میں وہ کاغذ ملیں گے جس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگزر ہوا، ہلکے ہوئے تو پکڑا گیا. اللہ محفوظ. اللہ حاسب نہیں حساب رسیدہ. بعض علماء کا خیال ہے کہ اعمال جو اس وقت اعراج ہے وہاں آیان کی صورت میں مسجد مجسد کر دیے جائیں گے اور خود انہی اعمال کو تولا جائے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال تو غیر کار لذات اعراج ہے جن کا ہر جز وقوع میں آنے کے ساتھ ہی ساتھ معدوم ہوتا رہتا ہے. بہرحال ان کا جمع ہونا تلنا کیا معنی رکھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر گرام پور میں آج کل لمبی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں، کیا وہ تقریریں اعراض سے نہیں جن کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس سے پہلا حرف نکل کر فنا ہو جائے. پھر یہ تقریر کا سارا مجموعہ گرام پور میں کس قدر جمع ہو گیا. اسی سے سمجھ لو کہ خدا گرام پور کے موجد کا بھی موجد ہے. اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ ہمارے کل اعمال کی مکمل ریکارڈ تیار رکھے جس میں سے ایک سوسہ اور ذرہ بھی غائب نہ ہو. رہا ان کا وزن کیا جانا تو نصوص سے ہم کو اس قدر معلوم ہو چکا ہے کہ وزن ایسی میزان ترازو کے ذریعہ سے ہوگا جس میں کفتین اور لسان وغیرہ موجود ہے، لیکن وہ میزان اس کے دونوں پلے کس نوعیت کیفیت کے ہوں گے اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. ان باتوں کا احاطہ کرنا ہماری عقول و افہام کی رسائی سے باہر ہے. اس لیے ان کے جاننے کی ہی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ ایک میزان کیا اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں بخرب اس کے ان کے نام ہم سن لیا. ان کا کچھ اجمالی سا مفہوم جو قرآن سنت نے بیان کر دیا ہے عقیدہ میں رکھے. اس سے زیادہ تفصیلات پر مطلع ہونا ہماری حد پرواز سے خارج ہے، کیونکہ جن نواس میں قوانین کے ماتحت اس کے عالم کا وجود اور نظم و نسق ہوگا ان پر ہم اس عالم میں رہتے ہوئے کچھ دسترس نہیں پا سکتے. اسی دنیا کی میزانوں دیکھ لو کتنی قسم ہے. ایک میزان وہ ہے جس سے سونا چاندی موتی تلتے ہیں. ایک میزان سے غلہ سوختہ وزن کیا جاتا ہے. ایک میزان عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں. ان کے سوا مقیاس الو یا مقیاس الحرارت وغیرہ بھی ایک طرح کی میزان ہیں جن سے ہوا حرارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں. تھرمامیٹر ہمارے بدن کے اندرونی حرارت کو جو اعراج میں سے ہے تول کر بتلاتا ہے کہ اس وقت ہمارے جسم میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے. جب دنیا میں 20 قسم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن سے آیان و اعراض کے اوزان و درجات کا تفاوت معلوم ہوتا، تو اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی حسی میزان قائم کر دی جس سے ہمارے اعمال کا وزن اور درجات کا تفاوت صورتاً و حسن ظاہر ہوتا ہو. اور آیات کا انکار کرنا ہے ان کے حق تلفیہ جیسے یظلمون سے ادا فرمایا. یہاں سے بعض آیات آفاقیہ و انفسیہ کا بیان شروع کیا ہے جس
سے ایک طرف حق تعالیٰ کے وجود پر کارخانہ عالم کے حکیمانہ نظم نسق سے استدلال احسانات و انعامات الہیہ کا تذکرہ فرما کر اس کی شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور دوسری طرف نبوت کی ضرورت، انبیاء علیہ السلام کی آمد، ان کی سیرت، ان کے متابعین مخالفین کا انجام، جو اس صورت کا اصلی موضوع معلوم ہوتا ہے، اس کے بیان کے لیے آیت بطور عطیہ کا تمہید کے مقدم کی گئی ہے۔ یعنی تمہاری تخلیق سے پہلے رہنے سہنے کھانے پینے کا سامان کیا، پھر تمہارا مادہ پیدا فرمایا، پھر اس کے مادہ کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین جمیل صورت عطا کی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہ کی گئی تھی، پھر اس تصویر خاکی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت ہوئی جس کی بدولت تمہارے باپ آدم علیہ السلام، جن کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمالاً مشتمل تھا، خلیفۃ اللہ مسجود ملائکہ بنے، پھر جس نے اس وقت سجود تعظیمی سے سرتابی کو مردود ازلی ٹھہرا کیونکہ وہ سجود خلافت الہیہ کے نشان کے طور پر تھا، ملائکۃ اللہ جو بحث و تمحیص اور صریح امتحان کے بعد آدم کی علمی فضیلت اور روحانی کمالات پر مطلع ہو چکے تھے، حکم الہی سنتے ہی سجدہ میں گر پڑے۔ اس طرح خلیفۃ اللہ کے روبرو اپنے پروردگار حقیقی کی کامل وفا شعاری اطاعت پذیری کا ثبوت دیا۔ ابلیس لعین جو ناری اصل جنی مگر کثرت عبادت وغیرہ کی وجہ سے زمرہ ملائکہ میں شامل ہو گیا تھا، آخرکار اپنی اصل کی طرف لوٹا۔ اس کی نظر آدم علیہ السلام کی مادی ساخت سے نفخ فیہ من روح سے راز تک تجاوز نہ کر سکی، اس لیے صریح حکم الہی کے مقابلہ پر انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کا دعویٰ کرنے کا لگا۔ آخر اسی ابا و استکبار و نس سری کی قاطع کو محض رائے و ہوا سے رد کر دینے اور خدا سے بحث و مناظرہ ٹھان لینے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے مرتبہ قرب سے نیچے گرا دیا گیا اور رحمت الہیہ سے بہت دور پھینک دیا گیا۔ اللہ محفوظ فی الحال حقیقت جس چیز پر اسے بڑا فخر تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا، وہی اس کی ہلاکت کی ابدی کا سبب ہوئی۔ آگ کا خاص خفت و حدت صورت و تیس علو و فساد ہے بخلاف مٹی کے کہ اس میں مستقل مزاجی، متانت اور متزانہ حلم و تثبت پایا جاتا ہے۔ ابلیس جو ناری اصل تھا، سجدہ کا حکم شکر آگ بگولا ہو گیا اور رائے کام کرنے میں تیزی اور جلد بازی دکھائی، آخر تکبر و تعالی کی راہ آتش حسد میں گر کر دوزخ کی آگ میں جا پڑا۔ اللہم اجرنی من النار۔ پھر برخلاف اس کے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو عنصر خاکی نے خدا کے آگے فروتنی خاکساری انقیاد و استقامت کی راہ دکھلائی، چنانچہ ان کی استقامت و انابت نے ثم استباہ ربہ فتاب علیہ وہدی کا نتیجہ پیدا کیا۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ابلیس لعین نے مادی و عنصری لحاظ سے بھی اپنی تفصیل کے دائرے میں ٹھوکر کھائی، چنانچہ حافظ شمس الدین ابن القیم نے بدائع فوائد میں 15 وجوہ سے مٹی کا آگ سے افضل ہونا ثابت کیا ہے۔ منشا فریق اللہ جانے اللہ کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ اعراف کا ترجمہ کی تفسیر پڑھا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ 8واں پارہ چل رہا ہے۔ اللہ جو غلطی سلطی ہوئے معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ حج کا مہینہ، حاجی سب سفر حج پر ہوگا، اللہ سب کے حج کو مقبول و مبرور کریے گا، اور جو سنے حاجی وہ میرے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایک بار ایک بوجھ نہ دیں، اگر یاد رہے تو ہم غریب کو بھی یاد رکھے۔ السلام میرا بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچا دیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.